اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں یہ ارشاد رب العزت موجود ہے۔ ایک حرف کی تبدیلی سے یہی جملے سورہ مبارکہ روم میں آیت نمبر 38 ارشاد رب العزت ہے فآت ذی القربى حقہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے۔ آج کی اس نشست میں اس کی وضاحت کرنی ہے کہ فدق جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کے پاس کیسے آیا۔ آج تک جو زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ فدق کی بایو ڈیٹا کیا ہے، فدق کہاں سے آیا۔ تو ویسے تو کافی گوشے رخ فدق کے ہیں۔ آج کی نشست میں ایک رخ پہ، ایک کارنر پہ روشنی ڈالنی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اس چیز کی وضاحت کروں گا کہ یہ حق کیسے تھا، کون سا تھا، کیا تھا، لیکن فی الحال صرف ایک گوشہ کہ سیدہ کے پاس فدق آیا کیسے۔ اللہ نے اپنے لا ریب کتاب قرآن کریم میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، عمل کرتے ہوئے اس حکم پر اللہ کے نبی نے وہ فدق اپنی بیٹی کو دیا، یعنی فدق کا سیدہ سلام اللہ علیہ تک پہنچنا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ حکم اللہ نے دیا، اس پر عمل درآمد رسول نے فرمایا، اپنی بیٹی کو بلا کے فدق دے دیا۔ یہ بھی عرض کروں کہ اس روایت کو جو میں پیش کرنے والا ہوں اہل سنت کے برادران کے کن کن محدثین نے، مفسرین نے، علماء اعلام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اس روایت کو جگہ دی ہے۔ اس کی تفصیل سنیں کس کس نے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے ذخیرۃ الحفاظ، محمد بن طاہر احمد المقدسی۔ اس کتاب کے المجلد الرابع، چوتھی جلد، دار الکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 266، حدیث کا نمبر ہے 4570۔ اس میں لکھا ہے کہ لما نزلت وآت ذی القربى حقہ، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت 26۔ جب آیت اتری کون سی؟ وآت ذی القربى حقہ، حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، حضور نے اپنی بیٹی کو بلایا اللہ کے حکم کے تحت، فآتاہا فدق، اور اپنی بیٹی کو فدق عطا کیا۔ ذخیرۃ الحفاظ طاہر مقدسی۔ یہ دوسری کتاب ہے قرآن کریم کی تفسیر، شواہد التنزیل، امام حاکم حسکانی الحافظ الکبیر عبید اللہ بن عبداللہ بن احمد المعروف بالحاکم حسکانی، 6 صدی کا عالم ہے، جلد نمبر اول ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 515، حدیث کا نمبر ہے 468۔ عن ابی سعید قال لما نزلت هذه الآیہ وآت ذی القربى حقہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ آتاہا فدق۔ جب آیت اتری حضرت ابو سعید خدری
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری سورہ بنی اسرائیل کی تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو بلا کر اس کو فدق عطا کیا۔ یہ دوسری کتاب، یہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر قرآن العظیم للامام ابی الفدا الحافظ ابن کثیر الدمشقی۔ ابن کثیر کو کون نہیں پہچانتا؟ اہل علم، یہ مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ اس کی تیسری جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 36 ہے۔ اس میں لایا ہے ان ابی سعید قال لما نزلت وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ فاطمہ فآتاها فدق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے، تو حضور نے اپنی بیٹی کو بلا کر فدق دیا۔ فدق سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے پاس کیسے آیا؟ یہ قرآن پاک کی آیت، اس کی تفاسیر، حضور عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، وہ نبی جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہ کرے، جس کے لیے قرآن ضامن ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والا رسول اللہ کے حکم پر اپنی بیٹی کو فدق دے رہا ہے۔ یہ ہے فدق سیدہ کے پاس کیسے آیا؟ کتاب کا نام ہے جامع المسانید والسنن، حافظ ابن کثیر دمشقی، الجزء الثالث والثلاثون، 33ویں جلد ہے، 33، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 349 ہے، حدیث کا نمبر 7415 ہے۔ عن ابی سعید قال لما نزلت هذه الآية وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فآتاها فدق۔ جب آیت اتری حضور نے اپنی بیٹی کو بلا کر اس کو فدق دیا۔ جامع المسانید والسنن، حافظ ابن کثیر دمشقی۔ یہ کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ابی عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی 748 میں فوت ہوئے۔ قسم ثالث ہے، تیسری جلد ہے، پرانی چاپ ہے مصر کی۔ اس کے صفحہ نمبر 135، حدیث کا نمبر ہے 5872۔ اس میں لکھا ہے کہ ان ابی سعید قال لما نزلت وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فآتاها فدق۔ امام شمس الدین ذہبی، نام ہی کافی، لکھا کہ آیت کے اترنے کے بعد، اللہ کے حکم کے بعد، رسول نے فدق اپنی بیٹی کو دے دیا۔ یہ کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، المجلد السابع، 7ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 18۔ اس پہ لکھا ہے، حدیث کا نمبر ہے 11125۔ ان ابی سعید قال لما نزلت وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فآتاها فدق۔ جب آیت اتری تو اللہ کے حکم پہ عمل درآمد کرتے ہوئے پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو بلا کر فدق عطا کیا۔ یہ کتاب ہے المطالب العالیہ، 8ویں جلد ہے، حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی۔ کون اہل علم امام ابن حجر عسقلانی کو نہیں جانتا؟ تہذیب التہذیب اس کی، تقریب التہذیب اس کی، الاصابہ فی تمیز صحابہ اس حضرت کی، فتح الباری اس حضرت کی، المطالب العالیہ۔
اس کے صفحہ نمبر 280 پہ دارالکتب علمیہ DKI سے چھپی ہے بیروت سے، حدیث کا نمبر ہے 3717۔ اس میں لکھا ہے پوری سند کے ساتھ آخر میں، ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا وآتاها فدق۔ حضور نے اللہ کے حکم پہ اپنی بیٹی کو فدق عطا کیا۔ یہ ہے لباب النقول، امام جلال الدین سیوطی، 849 میں پیدا ہوئے، 911 میں فوت ہوئے۔ دارالکتاب العربی وہاں سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 146، حدیث کا نمبر ہے 639۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں لکھ رہا ہے کہ جب آیت اتری تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو بلا کر فدق دیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ فدق سیدہ کے پاس کیسے آیا؟ اللہ نے حکم دیا، رسول نے اس پہ عمل کیا، اپنی بیٹی کو فدق دیا۔ اس حدیث کو کن کن اہل سنت کے محدثین، مفسرین، علماء و عالم نے اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث کن کن کتابوں میں اہل سنت کے پائی جاتی ہے، یہ ایک جنس ہے، بہت سی کتابیں ہیں۔ الدر المنصور فی تفسیر المعصور، الجزء الخامس، 5ویں جلد، دار الفکر، بیروت، لبنان، DKI۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 273، دارالکتب علمیہ۔ اس میں لایا ہے کہ وہ اخرج البزار ابو یعلا پوری روایت عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وآتاها فدق۔ حضور نے آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے حکم کے تحت فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیا۔ یہ گنتے جائیں کتنے ہیں کتابیں جن میں حضور نے اللہ کے حکم سے فدق اپنی بیٹی کو دیا۔ کاش یہ خود ہی بتاتے تو ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ مسئلہ کس نے کھولا، کس نے چھیڑا، آپ کے علم میں ہے، آصف جلالی۔ یہ ہے تفسیر روح المعانی، تفسیر القرآن والسبع من المثانی، اس کی جلد ہے 8ویں، مکتبہ امدادیہ، ملتان، پاکستان، وہاں سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 62۔ اس میں ہے ان ابی سعید، پوری عبارت ہے، پوری سند ہے۔ ابی سعید خدری من انہ لما نزلت هذه الآیہ دعا رسول اللہ فاطمہ فآتاها فدق۔ جب آیت اتری تو حضور نے اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے فدق اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کو دیا، اللہ کے حکم پہ۔ التفسیر المظہری، یہ ہے تفسیر مظہری، الشیخ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی حنفی مظہری پانی بتی۔ اس میں یہ ہے 1225 کا عالم دین حنفی۔ 4تھی جلد ہے تفسیر مظہری کی، DKI کی چھپی ہے، دارالکتب علمیہ، بیروت، لبنان، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 242۔ ابی سعید خدری قال لما نزلت وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ فاطمہ فآتاها فدق۔ جب آیت اتری اللہ کے نبی نے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فدق اپنی بیٹی فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے اہل سنت کے بڑے بزرگ اہل حدیث ہیں۔ فتح القدیر للامام محمد بن علی بن محمد الشوکانی، امام شوکانی رحمۃ اللہ، کون نہیں پہچانتا؟ سعودی عرب سے جو قرآن ملتا ہے نا تحفے میں، عمرہ کرنے والوں کو، حج کرنے والوں کو، وہ جب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں بار بار شوکانی کا حوالہ ہے۔ یہ ہیں وہ شوکانی،
صاحب فتح القدیر، صاحب نیل الاوتار، المجلد الثالث ہے، تیسری جلد ہے، دار الکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 278، 278، پوری سند ہے۔ اخرج ابن مردوی عن ابن عباس، ابن عباس پہ بات آ گئی، لما نظرت وات ذل قربا حقہ اکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدق، آیت اتری، حضور نے فدق بیٹی کے حوالے کیا۔ جامع اسباب النزول، یہ مجموعہ ہے تفاسیر کا، الجامع بین الروایات الطبری و نیسابوری و ابن الجوزی والقرطبی و ابن کثیر و سیوطی، قدیمی کتب خانہ، وہاں سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 205، حدیث کا نمبر ہے 26ویں آیت کی تفسیر میں جو حدیث آئی ہے، قولہ تعالی وآت ذی القربى حقہ، اخرج طبرانی وغیرہ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال لما نزلت وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وآتاها فدق، جب آیت اتری حضور نے اپنی بیٹی کو بلا کر اس کو فدق عطا کیا۔ یہ ایک جنس دکھا رہا ہوں، چھوٹی سی، بہت ساری کتابیں ہیں برادران کی، ان میں ایک کتاب بھی شیعوں کی نہیں ہے۔ یہ ہے مواہب الرحمن، تفسیر قرآن، بحر العلوم، علامہ سید امیر علی ملیح آبادی، مکتبہ رحمانیہ، جلد پنجم، 5ویں جلد ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 81، اس پہ لکھا ہے کہ حافظ ابو بکر البزار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ جب آیت وآت ذی القربى حقہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کو باغ فدق عنایت کیا۔ مواہب الرحمن، تفسیر قرآن، بحر العلوم، امیر علی ملیح آبادی، یہ ان کی یہ آخری کتاب ہے اس نشست کی۔ کتاب کا نام ہے ینابیع المودہ، لکھنے والے للعلامۃ الفاضل الشیخ الامجد والسید والسند الشیخ سلیمان ابن شیخ ابراہیم المعروف بخواجہ کلاں ابن شیخ محمد معروف المشتہر بہ بابا خواجہ الحسینی البلخی القندوزی، یہ لکھنے والے ہیں رحمہ اللہ آمین۔ کہاں سے چھپی ہے؟ عجیب، اسلام بول، قدیم چاپ ہے، پرانی، استنبول، 1301 ہجری میں چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 119، قدیم چاپ، استنبول۔ اس میں لکھا وفی جمع الفوائد ابو سعید قال لما نزلت وآت ذی القربى حقہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فآتاها فدق، جب آیت اتری قدرت کے طرف سے اللہ نے حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، سید المرسلین پہ نازل ہوئی، اللہ کا حکم سنتے ہی پیغمبر علیہ السلام نے اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے فاطمہ بیٹی کو بلایا اور اس کو فدق عطا کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔